ذات باری تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی صفت جو دکھائی دیتی ہے وہ یہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہم سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی ذات ہو۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ ہم کیسے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ میں خود کیسا ہوں، جو ہمیں وہ نہ رہنے دے جو ہم ہیں، بلکہ ہمیں وہ کچھ بنا دے جو وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ پیار کرنے والی ذات ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیار کے بارے میں صرف وہی گفتگو کر سکتا ہے جس نے خود کبھی پیار کیا ہو۔ اس لیے جب آپ بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں محبت کا اور خدا کے پیار کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، لیکن صوفیاء کرام کے کلام میں آپ کو پیار اور محبت کی باتیں ملتی ہیں، کیونکہ انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے اور جانتے ہیں کہ پیار کرنا کیسا عمل ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس نے پیار نہیں کیا وہ خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو آدمی پیار جیسے جذبے سے محروم ہو اور وہ ذات پروردگار کو پہچان لے کہ جو ذات ودود ہے، پیار کا مجسمہ ہے۔ لیکن آپ میں سے جن افراد نے محبت کی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ محبت بہت صبر آزما عمل ہے۔ ہمارے شاعروں نے محبتیں کی، پیار کیے، اور ہمیشہ انہیں شکایت یہی رہتی ہے کہ محبوب با وفا ہونے کی بجائے جفا کرتا ہے، اور بیچاروں کی تمام عمر اسی شکایت کرنے میں عمر گزر جاتی ہے کہ ہم جس وفا کا جواب چاہتے ہیں وہ جفا کی صورت میں ملتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ بیچارے آخر کچھ سمجھ میں جب نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم تو محبت کا جواب محبت سے چاہتے ہیں، اور آدمی صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ محبت سے زیادہ صبر آزما کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہ امتحان ہے انسان کا، اور اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ اور اس امتحان میں جو پار گزرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کی حالت دیکھی کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پیار کی خاطر کتنی جان جوکھوں سے گزرتی ہے، بلکہ اس کا یہی پیار ہوتا ہے جو اسے سب سے پہلے اپنی جان پہ کھیل جانے کے عمل سے نکالتا ہے۔ اپنی جان پہ کھیل جاتی ہے اور ایک بچے کو اس دنیا میں لے آتی ہے۔ بعض مائیں بچوں کو دنیا میں لے آتی ہیں لیکن خود اس دنیا میں نہیں رہتی، اپنی جان نچھاور کر جاتی ہیں، اور پھر تمام عمر اسی صبر سے کہ میدان سے گزرتی رہتی ہیں، اور بچے کی ہر ایک بات پر ان پہ کیا کیا دل پہ نہیں گزرتی۔ یہ صبر کا عمل ہے جو محبت کا ایک دوسرا نام ہے۔ تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ذات جو اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں ودود ہوں، میں پیار کرنے والی ذات ہوں، وہ صابر بھی ہو اور صبور بھی ہو، یعنی اتنا صبر کرے کہ آپ اس کے بارے میں اور کچھ سوچ نہ سکیں کہ اتنا صبر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر وہ ذات آپ سے یہ کہے کہ آپ بھی صبر کریں تو ہماری بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے کلام اللہ نے ایک جگہ اس کے بارے میں یوں کہا، اور بہت کھل کے کہا، اور یہ کہا کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کا مقام ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ اٹھائے اور صبر کرتے ہو تو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا، نہ وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ گالیاں کھا کے کسی کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، اس پہ ہمیں غالب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بد مزہ نہ ہوا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی کو گالی دیجئے تو ایک کے جواب میں 10 ملتی ہیں۔ یہاں لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صبر کا مظاہرہ کیے چلے جاتے ہیں۔ نیکی کر کے آپ توقع یہی کرتے ہیں کہ جواب نیکی میں ملے گا، لیکن جواب آپ کو بدی کی صورت میں ملے۔ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہیں اور لوگ آپ کے لیے برائی چاہیں، اور اس کے بعد آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟
عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بڑی بات ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر کوئی کمزور آدمی صبر کرتا ہے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اگر ایک کمزور آدمی طاقتور کے سامنے صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے تو صبر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ لیکن ہاں، طاقت ہو اور پھر صبر کر لے تو یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک فقیر صبر کرتا ہے بادشاہ کے سامنے تو اسے تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر ایک بادشاہ فقیر کے سامنے صبر کرے تو یہ اس کے بہت بڑے ہونے کی اور عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس دنیا کا بادشاہ شاہد و سرا صبر کر لے اور لوگوں کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے نہ دے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں واقعی وہ ذات صبور ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدا کی ذات سے خوش ہیں؟ بہت ہی کم۔ زیادہ تر لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں، ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی۔ جب کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحیم ہے تو یہ دنیا میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر صبر کے معنی یہ ہوں کہ آپ طاقتور نہیں ہیں، کمزور ہیں، اس لیے خاموشی سے بیٹھے ہیں، تو یہ بزدلی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے صبر کرنا کیوں؟ یعنی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ صبر کس بات پہ کرنا ہے۔ آپ دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور پھر بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ ضلالت اور رذالت ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ذات صبور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو پیار کے جواب میں لوگوں سے پیار نہیں مل رہا ہے بلکہ نفرتیں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محبت میں کمی نہیں آنے دیتے، ان کے پیار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب اپنے ساتھ سلائے ہوئے ہو، اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ بچے بیچارے چونکہ دودھ وودھ پی کے سوتے ہیں تو رات کو عام طور پر وہ بستر گیلا کر ہی دیتے ہیں، تو کیا ماں مارتی ہے؟ کہ ماں گالیاں بکتی ہے بچے کو کہ نالائق تو نے بستر کیوں گیلا کر دیا؟ نہیں، اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، اپنی نیند ضرور خراب کرتی ہے لیکن اس کے کپڑے بدلتی رہتی ہے، وہ اسے آرام میں رکھنا چاہتی ہے، اور جتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے یہ اس کے محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو خدا اس لیے صبور ہے کیونکہ وہ ودود ہے، اگر وہ ودود نہیں ہوتا تو کبھی صبور بھی نہیں ہوتا۔ اور جہاں پہ ودود ہونے کا تصور موجود نہیں، یا اس کا فقدان ہے یا اس کی کمی ہے، وہاں پہ خدا کے صبور ہونے کا اور صابر ہونے کا بھی فقدان ملتا ہے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر خدا مانتے ہیں آپ کہ خدا صابر ہے تو پھر اس کے نقش قدم پر بھی چلیے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ مسیح آپ کو ایک نمونہ دے کے گئے ہیں کہ انہوں نے صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں کہ خدا صابر ہے اور صبور ہے، بلکہ اس کے ماننے والے اگر آپ ہیں اور آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ماننے والے ہیں تو آپ کے اندر بھی وہی صفات ہونی چاہیے، آپ بھی صابر ہونے چاہیے، آپ کو بھی صبور ہونا چاہیے۔ ہم صابر تو ہو سکتے ہیں لیکن صبور نہیں ہو سکتے، اس لیے صابر ہونے کی ذات خدا اور اس کی مخلوق میں مشترک ہے کہ ہم کسی بات پہ صبر کر لیتے ہیں، سب باتوں پہ صبر نہیں کرتے، اور صبور وہ ذات ہے جو ہر بات پر اور ہر حال میں صبر کرتی رہے۔ ہم ہر حال میں صبر نہیں کرتے، ہم کچھ حالات میں صبر کرتے ہیں اور کچھ میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ ذات پروردگار ہر حال میں، ہر صورت میں اور ہر ایک کے مقابلے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ذات پروردگار صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتی تو یقین جانیے آج دنیا میں ایک آدمی بھی زندہ نہیں ہوتا، ہم سب کے سب کب کے فنا ہو چکے ہوتے، لیکن یہ اسی صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ یہ اسی صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے کہ ہماری جفاؤں کے باوجود وہ وفا کیے چلے جا رہے ہیں اور ہم پر اپنے برکات کی بارش برساتے رہتے ہیں۔ وہ ذات پروردگار جو اتنی صبور ہے، کہا گیا ہے کہ اس کا ایک نمونہ تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ مسیح کو اپنے سامنے رکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ صبور کہتے کسے ہیں اور کس طرح سے صبر کیا کرتے ہیں۔ صابر ذات وہی ذات ہے جو کہ اپنے خلاف جرم کرنے والوں کے لیے بھی معافی کی خواستگار ہو۔ ایسا صبر کون کرتا ہے؟ آپ اس سے صبر کرنا سیکھیے جو کہ کلوری کی صلیب پر صبر کی داستان سنا رہا ہے۔
اور آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہا ہے کہ آؤ مجھ سے صبر کا نمونہ سیکھو، میں صبر سکھاتا ہوں۔ میں تو اپنے قاتلوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے۔ جو قاتلوں کے بارے میں اتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے کہ قیامت کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ قیامت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگے، کس نے قیامت دیکھی ہے اور کب ہوگی؟ آج ہی تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ تو ایسی صبور ذات کے ساتھ اپنا دامن اس کا تھام لیجئے، تو آپ میں بھی صبر و تحمل آ جائے گا۔ پھر آپ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، پھر آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ آپ نے پیار کرنے کا فن سیکھ لیا ہوگا۔ تو اس ودود اور صبور ذات کو، جس کا نام سیدنا مسیح سلامہ علیہ ہے، اپنا مالک، آقا اور مالک مان لیجئے، تو یہ صفات آپ میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔